دنیا کے عہدے اور مناصب کے پیچھے بھاگنے والے کو وہ عہدے اور مناصب مبارک ہو، ہمیں تو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، اور جب ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ جائیں گے میرے بھائیو، یہ دنیا کے عہدے مناصب کرسیاں جاؤ منصب سب کچھ ہمارے قدموں میں ہوں گے۔ بڑے آرام سے اس قوم کو تعلیم سے دور کر دیا گیا۔ ہمیں یاد آ رہا ہے ایک واقعہ، بڑا اچھا واقعہ۔ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے دیں، صحیح تربیت دے دیں، تو وہ بچے پھر کس اعتبار سے تیار ہوتے ہیں۔ کچھ بہت مختصر واقعہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلا۔ ایک کسی ادارے کا یہ واقعہ ہے، مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ ایک اسکول چل رہا تھا، کرسچن کا اسکول تھا، اس میں سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ٹیچر استاد کلاس میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آج مجھے پڑھانا نہیں ہے، آج مجھے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ انہوں نے شروع کیا کہ آج آپ تمام بچوں سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تعلیم حاصل کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے۔ تو بچوں نے، ہر بچے نے اپنے اپنے اعتبار سے جواب، کسی نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں فلسفی بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں پولیٹیشین بننا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ ٹیچر جو تھا بڑا ہوشیار اور بڑا ذہین تھا، اس ٹیچر نے پلٹ کر کے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کیا کہا، وہ خاموش ہو گیا۔ کلاس پوری ہوئی، سارے بچوں نے اپنے اپنے مقاصد بتائے، سارے بچے نکلے کلاس سے۔ اس بچے کو بٹھایا، اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہوا؟ اس نے کہا فلاں جگہ پر۔ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ تو فلاں ملازمت کرتے ہیں۔ بولے میں تمہارے والدین سے، تمہارے پیرنٹس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں یہ پیغام اپنے والدین تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے پیغام پہنچایا، اس کے بعد جو ہے وہ استاد جو ہے وہ پہنچے ان کے گھر پر۔ استاد پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایک کرسچن ہوں، کل درسگاہ میں کلاس روم میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ صحابی کیا؟ تو ان کی والدہ نے صحابی کے تعلق سے مکمل تفصیلات کے ساتھ کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے، اور صحابی کی زندگی اس طرح کی ہوتی ہے۔ وہ کرسچن اس قدر متحیر ہوا کہ اس نے اسلام پر مطالعہ شروع کر دیا، اور اس کے بعد بہرحال اسلام سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اس نے اسلام کا اسٹڈی شروع کر دیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس واقعے سے کہ آپ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے، اس بچے کی تربیت اس تناظر میں ہوئی تھی کہ اس بچے کے جواب میں ایک ایسے شخص کو جو دین کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کچھ بھی واقعیت نہیں رکھتا تھا، وہ دین سے متاثر ہو گیا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے متاثر ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں اس واقعے کو بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو اس تناظر میں اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو جو تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں وہ
تربیت دے رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسے اداروں میں تعلیم دے رہے ہیں جہاں کفر اور الحاد کو آپ کے بچوں کے ذہن و دماغ میں بھرا جا رہا ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مطمئن ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے اور اس کے بعد صبح آپ کلمہ اور دعائیں کر کے بھیجتے ہیں اور ادھر سے بچہ آپ کا لوٹتا ہے کفر اور الحاد کو لے کر کے لوٹتا ہے. میرے بھائیو، میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، وقت چونکہ بہت مختصر ہے، کافی ہو چکا ہے. علماء کرام اور بھی تشریف فرما ہے. میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مجلس میں پیغام سمجھیں، اس مجلس میں جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، ہر شخص آج سے یہ عہد کر لے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے بچوں کو صحیح تعلیم اور تربیت دیں. زندگی میں کتنے ہی حالات آئیں، کتنی ہی پریشانیاں آئیں، کتنی ہی مخالف ہواؤں کا سامنا ہو، مسائل آئیں، مشکلات آئیں، تعلیم اور تربیت کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. اگر آپ نے ہم نے یہ عہد کر لیا، یہ فیصلہ لے لیا تو اس اصلاح معاشرہ کے اجلاس کی ضرورت نہیں پڑی. چونکہ جب ہماری نئی نسل تعلیم یافتہ ہوگی، تربیت یافتہ ہوگی تو یہی اسی نسل سے اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا. اسی نسل سے اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا. میرے بھائیوں، آپ کو ایک نسل فکر کرنے کی ضرورت ہے. جس نسل کی آپ فکر کریں گے یہ نسل کئی نسلوں کے لیے کامیابی کا ضامن بن جائے گا. لیکن اس سلسلے میں آپ کو توجہ کرنی پڑے گی، آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا. اگر آپ کے علاقے میں ادارے نہیں ہیں تو اداروں کے لیے کوششیں کرنی پڑیں گی، اور اگر آپ کے علاقے میں نہیں ہیں تو دوسرے علاقوں میں تعلیم کے لیے بھیجنا پڑے گا. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، تاریخ داں بنائیے، پولیٹیشین بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن یاد رکھیے گا اس کے ساتھ ساتھ مومن ضرور بنائیے. اگر اس کام کو ہم نے نہیں کیا تو پھر حالات کا سامنا ہوگا. مجھے امید ہے کہ میری تمام باتوں کا خلاصہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں میں اگر کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور ان تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کا میں بڑا ہی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ جو آزاد آئے بڑی خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، اور اس رات میں اس آسمان کے نیچے